دیکھیں ہمارے ایسے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بہت ساری خدمات سے انجام دیتے ہیں، تو اگر وہ 200 ریال فار ایگزامپل نہیں فیس جمع کر سکتے، وہ تو محروم رہ گئے، بہت ساری کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو جو ہے نا، یہ آپ یا تو طے کر لیں کہ آپ کہیں جی ہم تو بس جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو ہے نا کلب کا حصہ بنے. تو اس طرح تو کمیونٹی کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. یہ چیز نہیں ہے، پیسہ تو ایک اجتماعیت ہے اس کلب کو چلانے کے لیے. پھر آپ ڈائریکٹر کی بجائے ونگز میں بھی تو شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، جیسے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے 200 ریال نہیں پے کر سکتا، یا کوئی بڑا ایونٹ آ جائے تو مجھے 50-100 ریال دینا پڑے تو میں نہیں دے سکتا. تو میں ونگ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایکسپینس نہیں تھے میرے زیادہ، وہاں پہ چارجز نہیں ہے، فیس نہیں ہے زیادہ پہ، تو وہاں پہ بھی اٹیچ ہو کے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. جی آپ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے یہاں تک میں، لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. کسی بھی طرح 200 ریال فی کو میں مناسب نہیں سمجھتا کبھی بھی. تو باقی جو نیشنلٹیز ہیں وہاں پہ تو کلیکشن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ کتنی فیس ہے؟ وہ کلب میں نے پتہ کیا ایسا نہیں ہے، بلکہ منسٹری میں جب ہم گئے تھے تو وہاں حیرت کا اظہار ہوا کہ یہ میں نے سوال کیا کہ آپ کی طرف سے ہے کہیں ہمیں بتا دیں کہ 200 ریال فی یا 11 ریال ان کا ہماری طرف سے نہیں ہے. یہ کلب کے اپنے یہ کلب خود جو ہے نا اس نے کیا، اور بلکہ مجھے پہلی انفارمیشن ادھر سے ہی ملی کہ کسی کلب کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ 11 ریال فی ہے. پاکستان کی طرف سے تھی؟ جی پاکستان کی طرف سے. چلیں تھوڑا سا یونیک، یہ وہ چیزیں ہیں جو دیانتداری سے میں بیان کر رہا ہوں. صحیح، یعنی فیس تو ہم نے پے کی ہے، ظاہر سی بات ہے. میں نے بھی 17 میں اپنا کارڈ بنایا تھا، اس کو رینیو کرتے رہے ہیں، تو فیس تو 10 دیکھیں اگر آپ 4-4.5 لاکھ بندے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو فی کم کرنی پڑے گی. لیکن اتنے ہوتے نہیں ہیں نا، آپ کو معلوم ہے الیکشن میں میکسیمم بھی 2000 سے زیادہ لوگ نہیں آتے. ہمارے پاس انشاءاللہ جب تمام ونگز آپ بحال کریں گے، آپ یقین کریں یہ حیران کن نتائج ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے ہزاروں میں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں لازمی ہوگا. یہ غلط بات ہے کوئی کہتا ہے جی نہیں لوگ، ہاں لوگوں کو پتہ تو چلے کچھ ہو رہا ہے. جب کچھ ہو نہیں رہا، کوئی ایونٹس نہیں ہے، کوئی ان کے والے سے جو ان کو درپیش چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہے. تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. ہم الیکشن کی بات کریں گے، ہم یہ معاملات کو بعد میں آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجولی. چاہتا ہوں الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. 21 کا جو الیکشن تھا، ہم 2021 کی بات کریں گے، 20 کو بول جاتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. 21 کا جو الیکشن تھا وہ میں نے پہلے کویشچن کیا تھا کہ ون سائیڈڈ تھا کہ یہاں پھر دونوں پارٹیز کو ساتھ لے کر چل رہے تھے؟ جی ٹوٹلی ون سائیڈڈ تھا. وہ کیوں تھا؟ یعنی ان جو ہمارے بزرگ تھے جو پہلے کلب، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے علاوہ بھی لوگ بائی لاز کو جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ نہ سوچیں کوئی دوسرا نہیں جانتا. اگر آپ نے جو بورڈ میں کچھ چیزیں کی ہیں اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے. آپ کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، کوئی شیڈول جاری کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کی ہے آپ نے یا اصلاحات کی ہیں، اس کے لیے آپ نے منسٹری آف ویلفیئر سے اپروول لینی ہے. وہاں بائی لاز میں لکھا ہوا 15 دن کے لیے، آپ وہاں سے لیتے، انہوں نے جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ متصادم چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب اپروول دے دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ جس طرح کا بھی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں کینسل کر دیں پہلے کاغذات کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ وہاں سے اپروول لے لیے. تو جب آپ نے یہ سارا پروسیس 2021 میں کیا، اور وہ بھی آن لائن، جہاں 1 سال صبر کیا مزید کر لیتے حالات مزید بہتر ہو رہے تھے. یا پھر آپ اگر تجدید ختم ہو گئی تھی 2600 جتنے بھی جو ممبرشپ کارڈز تھے، آپ ان کے لیے ٹائم دیتے ان کو دوبارہ، یا انہی کو آپ ایمرجنسی بنیادوں پہ رینیو کر دیتے. خیر تھا، یعنی وقفہ تھا نا، ایک پینڈنگ معاملہ تھا، درخواستیں منظور تھی، امیدواران تھے. آپ کا یہ کرنے کا کام تھا کہ آپ 2600 بندے کو پھر سے حق دیتے. آپ نے ایک نئے سرے سے اپنا شیڈول جاری کیا، آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا. پھر ایک طریقہ کار ہے آن لائن بھی آپ جو کر رہے ہیں، تو 2/3 میجارٹی کہاں تھی؟ وہ بھی جو آپ نے اپنے طریقے سے کرایا. ہم نے تمام تر چیزوں کے لیے پہلے ہم نے بائی لاز کو فالو کرتے ہوئے جو طریقہ کار بنتا ہے، ہم نے ایک اپلیکیشن جو کلب کے اندر دی. ٹھیک ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہیں ساری بات چیت ہو جاتی، لیکن ہماری نہ سنی گئی، ہم منسٹری میں چلے گئے. پھر میں کہتا ہوں ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کوٹ کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں بھائی. ہمیں منسٹری جو ہماری نگران ہے وہ ہمیں حقوق دے رہی ہے، ہم کیوں پاکستان کا امیج خراب کریں؟ تو اگر آپ کیس کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو کتنا امیج خراب ہوگا. یہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہم پاکستان کے سفیر ہیں، ہم نے بہترین امیج بنانا ہے پاکستانیوں کا، پاکستان کا. تو اگر ہم کورٹ کچہری میں ایک چکر لگاتے رہیں گے، ہمارا امیج کیا ہے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ میں دوسری کمیونٹی سے جب باتیں سنتا ہوں
مقامی لوگوں سے بھی دوسروں سے بھی پاکستان کے حوالے سے جب سے میں 2006 سے آیا تھا تو کوئی اچھا امیج نہیں میں سن رہا دوسری کمیونٹی سے. تو یہ میرے لیے بڑی ہی یہ مطلب دل آزاری والی بات ہے کہ یہ کیا یار ہمارا ہم اتنے ذہین بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, بڑے منظم بھی سمجھتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے بھی, دنیا بھر میں ہم چرچا کرتے ہیں, ہم بڑے انجینئر پروفیشنل بڑے سمجھدار, اور پھر یہ چیزیں ہم سکم رکھتے ہیں خود. تو لہذا میری عرض یہی ہے, آپ نے 2021 کی بات کی, یہ ساری مشکلات تھی جس کی وجہ سے وہ الیکشن تسلیم نہ کیا گیا. منسٹری میں جب ہم نے ساری چیزیں رکھی, انہوں نے کی ہوں گی, یہ بھی جاتے تھے, دوسرے مطلب گروپ کے لوگ بھی پینل والے جاتے تھے, ہم بھی جاتے تھے, الیکشن کمشنر بھی جاتے تھے, تو وہاں انہوں نے اپنی بات رکھی, ہم نے اپنی بات رکھی. تو ظاہر ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا جو وہ چاہتے تھے, ہم نے الیکشن کروایا, یہ کلب دوبارہ وہی نیا کلب بحال ہو جائے, بورڈ بحال ہو جائے, وہ نہیں ہوا آپ کے سامنے. اور اس کے بعد جو پاکستان امبیسی سفیر پاکستان محترم احسن وگن صاحب نے کوششیں کی, منسٹری کے ساتھ رابطے تھے, تو میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا منسٹری نے کلب بند کیا ہے, یہ غلط بات ہے. منسٹری آف مان نے کلب بند نہیں کیا, انہوں نے تو موقع فراہم کیا کہ بھائی آپ فالو کریں. امبیسی کی ڈیوٹی لگی, سفیر پاکستان نے بہت کوششیں کی, انہوں نے آگے سے بڑی معزز شخصیات کو شامل کیا, ان کی نگرانی میں میٹنگز ہوتی رہی, بہت مختلف جگہوں پہ ہوتی رہی, مفاہمت ہو جائے, اس بائی لاز کو فالو کریں. لیکن یہ کرائٹیریا تھا کہ جو امیدواران تھے وہی شامل ہوں گے اس الیکشن میں, جن کی 200 ریال فی جمع تھی, اسی پہ یہ مفاہمت. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروسیجر نہیں کرنا, یہ بھی کچھ لوگ غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں. نہیں بھائی, ایک چیز تھی, جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, ایکٹیویٹی اتنے سالوں سے محنت کر رہے تھے, ان کی درخواستیں منظور تھی, انہی کی بنیاد پہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ نے الیکشن پروسیجر کو فالو کرنا ہے, وہ اے جی ایم وغیرہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ کن کا کام تھا؟ جو انتظامیہ تھی, جو الیکشن کمشنر تھی, یہ ان کا کام تھا اسی دائرے میں کام کرواتے. یہ نہیں کہ آپ بورڈ بنا دیں گے بائی لاز کو کراس کر کے, بائی لاز کو وہ الیکشن پروسیجر تو ہونا ہی تھا. تو یہ چیز کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ منسٹری نے کلب بند نہیں کیا, بلکہ کس نے کیا یہ واضح نہیں ہوا. ابتدا جو تھی کلب کے خلاف جانے والی وہ کس نے کی تھی؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ جب پورے پینل کو باہر نکال دیا گیا, وہ کدھر جائے؟ پہل آپ نے کی. جی جی, یعنی کہ کلب کو بند کروانے کی جب بائی لاز کو ابتدا آپ نے کی. جی, اچھا اس پہ نہیں بند کروانے کی نہیں, اب چلے گئے نا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ انفیئر ہے, فیئر نہیں ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, یہ جو بورڈ ہے وہ داندلی کے ساتھ ہے, یہی سارے الفاظ ہیں. نہیں, میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں یہ کہتا ہوں بائی لاز کو فالو نہیں کیا. بات یہ کی ہے نا. جی جی, میں جو میرا دائرہ کار ہے میں نے اس میں ہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جس نے الیکشن کروایا یہ سوالیہ نشان اس کے اوپر آ جائے گا, جو کہ الیکشن کمشنر تھا. بالکل. تو آپ کا کہتے ہیں کہ 2018 والا جو آدمی جس نے الیکشن کمیشن میں ان کا ادھر موجود تھا جب انہوں نے الیکشن کروایا تھا, جس شخصیت نے 2018 میں الیکشن کمیشن کا عہدہ سنبھالا اور ذمہ داری نبھائی, اسی نے ہی دوسرا کیا, تو پھر فرق کیسے آ گیا سارا؟